نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اپنے اپنے وقت میں علمی اور عملی ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو ہر میدان میں ایک عظیم شان اور منزلت عطا فرمائی تھی۔ تفسیر کا میدان ہے، حدیث کا میدان ہے، فقہ و تاریخ کا میدان ہے، معاشرت کا میدان ہے۔ جس میدان کو بھی دیکھیں تو ہمارے اکابرین نے کارہائے نمایاں سر انجام دی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی تاسیس کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات کو دنیا میں پھیلائیں اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں۔ میں اکابرین کی اس ہمہ جہتی کوششوں میں سے محض اس مقصد کو لے کر چلوں گا جس مقصد پر ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی تاسیس ہے، یعنی ہمارے اکابرین نے اپنے عقائد اور نظریات کا پرچار کیسے کیا اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب کیسے دیا۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کام کتنا عظیم ہے کہ ہمارے اکابرین مستقل طور پر اس طرف متوجہ ہے۔ ہم اپنی نسبت چار ائمہ میں سے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ فقہ کی تدوین میں لگا اور آپ کی زندگی کا اچھا خاصا حصہ اس بات میں لگا کہ آپ نے غلط عقائد اور نظریات کا رد کیا ہے اور امت کو صحیح عقائد اور نظریات کے ساتھ آراستہ فرمایا ہے۔ آپ کے زندگی کے مختلف واقعات میں سے ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا جن سے پتہ چلے گا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس میدان کے شاہ سوار تھے جسے ہم میدان مناظرہ، میدان گفتگو اور میدان مباحثہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ واقعہ بہت معروف ہے کہ امام صاحب اور اس مناظر دہریے کی ایک جگہ پر گفتگو طے ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت مقرر سے کچھ تاخیر سے پہنچے۔ جب آپ تاخیر سے پہنچے، لوگ بہت جمع تھے، تو مخالف بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ امام صاحب گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا گھر دریا کے دوسری جانب ہے۔ مجھے آتے ہوئے دیر اس لیے ہوئی کہ میں دریا کے کنارے جب آیا تو وہاں پر دیکھا نہ کوئی کشتی تھی اور نہ کوئی ملاح تھا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا کہ کوئی کشتی آئے گی اور اس پر سوار ہوں گا اور تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن مجھے کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک درخت پھٹا، اس کے تختے ہوئے، ٹکڑے ہوئے، پھر تختے آپس میں جڑنا شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت سی کشتی تیار ہو گئی۔ کشتی پانی میں اتری اور پانی میں بغیر کسی ملاح کے میں سوار ہوا۔ بغیر کسی ملاح کے وہ کشتی اس کنارے سے اس کنارے تک آ گئی اور میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ دہریوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کا صانع اور خالق کوئی نہیں ہے، بغیر کسی بنانے والے کی دنیا بنی ہے اور اس کا مدبر بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی تدبیر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بغیر مدبر کے یہ دنیا چل رہی ہے۔
یہ اس کا دعویٰ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس طرح تمہارے پاس پہنچ آیا ہوں۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو متوجہ کیا اور کہنے لگا کہ اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا عالم ہو کر غلط بیانی سے کام لیتا ہے، بغیر کسی بنانے والے بڑھئی کے اور مستری کے کشتی بن جائے، اس کے تختے ہوں آپس میں جڑ جائیں اور بغیر کسی ملاح کے کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بندے کی بات کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عام سی کشتی بغیر کسی سانے کے بن نہیں سکتی، بغیر کسی ملاح کے چل نہیں سکتی، اتنی بڑی زمین، آسمان اور درمیان کا جتنا عظیم نظام ہے، بغیر خالق کے بن کیسے سکتا ہے اور بغیر سانے کے چل کیسے سکتا ہے؟ جب تو اس کو مان رہا ہے تو اس کو ماننا بدرجہ اولا تجھے چاہیے کہ اس کو تو مان۔ بالکل خاموش ہو کر رہ گیا۔ تو دہریت کا مقابلہ ہمارے اکابرین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اتنی قوی دلیل دی ہے کہ پورے کے پورے عالم کو وجود باری تعالیٰ پر دلیل بنایا ہے۔ آپ نے نور الانوار وغیرہ کتب میں پڑھا ہے، ایک عربی تھا، اس سے پوچھا گیا کیف عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ عربی کہنے لگا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر وسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل علی العلی الخبیر۔ اس نے کہا کہ میں جب میگنی کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے، جب میں قدموں کے نشان کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے چلنے والا گزر کر گیا ہے، جب ان چیزوں سے مجھے اونٹ کا اور چلنے والے کا پتہ چلتا ہے تو زمین جو کشادہ راستوں والی ہے، آسمان جو برجوں والا ہے، یہ علیم اور علی و خبیر ذات کا پتہ کیوں نہیں دیتا؟ جب ان سے میں یہ معلوم کر لیتا ہوں تو پھر کارخانہ عالم سے میں خدا کی ذات کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ تو وجود باری تعالیٰ پر ہمارے اکابرین نے بہت عمدہ قسم کے دلائل دیے ہیں۔ میں ایک واقعہ درمیان میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ پر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے ذات باری تعالیٰ کے متعلق بعض اشکالات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت قوی ہوتے ہیں لیکن ان کا جواب بہت آسان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اسکول تھا، اس اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ تھا مسلمان، ٹیچر جو تھا وہ دہریہ تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا۔ ٹیچر نے اپنے بچوں کو ایک قاعدہ اور کلیہ یاد کرایا۔ اس نے کہا بچوں مجھے بتاؤ تمہیں پنکھا نظر آتا ہے؟ بچوں نے کہا جی سر نظر آتا ہے۔ تمہیں ڈیسک نظر آتا ہے؟ جی سر نظر آتا ہے۔ چیئر نظر آتی ہے؟ جی سر نظر آتا ہے۔ اسٹک نظر آتی ہے؟ مختلف چیزیں اس نے بتائی کہ کیا تمہیں نظر آتی ہیں؟ بچوں نے کہا جی سر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی یہ دلیل ہے کہ موجود نہیں ہے۔ آپ بھی دلیل سمجھیں، جو چیز نظر آتی ہے یہ دلیل ہے کہ وہ چیز موجود ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی۔ یہ اس نے دو چار مثالیں دے کر بچوں کے ذہن میں بات بٹھائی۔ جب بچے اس قاعدہ کو اچھی طرح سمجھ گئے تو اس ٹیچر نے بچوں سے ایک بڑا سوال کر دیا۔ اس نے کہا بچوں مجھے بتاؤ تمہیں خدا نظر آتا ہے؟ بچوں نے کہا نہیں سر ہمیں خدا تو نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی موجود نہیں ہوتی۔ تمہیں خدا بھی نظر نہیں آتا، یہ دلیل ہے کہ خدا بھی موجود نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کتنی گہری دلیل ہے اور عوام کے فہم کے کتنا قریب جا لگتی ہے، عوام اس کو سمجھ رہی ہے۔ خیر بچوں کا ذہن اس طرح بن گیا کہ واقعی خدا کی ذات نہیں ہے۔ مسلمان بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سر میں آپ کے واسطہ سے ان طلبہ سے ایک سوال کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے۔ اس نے کہا آپ سوال کرو۔ بچہ کھڑا ہوا اور اس نے طلبہ سے کہا کہ بھائیو مجھے بات بتاؤ کہ کیا تمہیں سر کی عقل نظر آتی ہے؟ بچوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سر کی عقل تو نظر نہیں آتی۔ کہنے لگا کہ سر نے جو قاعدہ بیان کیا تھا کہ جو چیز موجود ہوتی ہے
وہ تو نظر آتی ہے جو نظر نہیں آتی موجود ہوتی. ہمارے سر کی عقل بھی ہمیں نظر نہیں آتی. قاعدہ سے ثابت ہوا کہ سر کی عقل نہیں ہے. جس کی عقل نہ ہو بے وقوف ہوتا ہے. تو حضرت صاحب بے وقوف ہیں. اب آپ بتائیں کتنی قوی دلیل ہے اور اس دلیل کا توڑ کتنا قوی ہے. ٹیچر کہنے لگا نہیں بیٹا بات یہ ہے میری عقل تو ہے لیکن نظر نہیں آتی. طالب علم کہنے لگا اللہ کی ذات موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آتی. تو دل میں تو آتا ہے نگاہ میں نہیں آتا. ہم جان گئے بس تیری پہچان یہ ہے. بعض مرتبہ چھوٹے بچے بڑے عظیم فہم کے مالک ہوتے ہیں. استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کہیں بیان کے لیے گیا. بیان کے بعد مجھے ایک بچے سے ملاقات کرائی گئی. کہا کہ حضرت یہ بچہ ہے اور بڑا تگڑا مناظر ہے. استاد جی فرماتے میں نے اس کو ہدیہ کچھ دیا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کیسے بڑا مناظر ہے. کہتے انہوں نے کہا کہ اس بچے نے اپنی ممانی سے مناظرہ کیا ہے. استاد جی فرمانے لگے پھر مناظرہ تو نہ ہوئے تو مناظری ہوئی. ایک طرف بچہ ہے دوسری طرف خاتون ہے. انہوں نے کہا جی بہرحال جو ہوا مناظرہ ہے. تو مناظرہ کیا تھا؟ کہتے کہ یہ بچہ ہے جس کے ماموں نے شادی کی ہے اور شادی جس سے کی ہے وہ عورت غیر مقلد ہے. وہ گھر میں آتی ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتی ہے. کبھی بات آمین پر, کبھی بات رفع دین کرنے پر, کبھی بات ہاتھ اٹھانے پر, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, ٹانگوں کے درمیان فاصلہ, مختلف مضامین اور عنوانات کو چھیڑ دیتی ہے. تو یہ بچہ آپ کے بیانات سنتا ہے. ایک بار اس نے اپنی ممانی سے کہا کہ مامی جان آپ بیٹھیں, ہم اور آپ بات کرتے ہیں تاکہ بات کسی جگہ لگے. آپ تمام جو سوالات کر رہی ہیں, جو مسائل ہیں, ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان مسائل پر عمل کرتے ہیں, اور آپ امام صاحب کی تقلید نہیں کرتی اس لیے آپ غیر مقلد ہیں. تو مسئلہ ہمارا اور آپ کا جو بنیاد بنتا ہے وہ تقلید ہے. آپ مقلدین کو مشرک کہتی ہیں اور ہم مقلدین کو موحد کہتے ہیں. میرا ماموں موحد ہے یعنی مقلد ہے, اور آپ غیر مقلدن ہیں یعنی آپ موحد ہیں, اور بقول آپ کے میرا ماموں یہ مشرک ہے. اور آپ کی جو تحقیق ہے اس کی روح سے مشرک کا اور موحد کا نکاح نہیں ہو سکتا. ہمارا مسئلہ بعد میں ہوگا, پہلے آپ بتائیں آپ کا اور میرے ماموں کا نکاح رہا یا نہ رہا. اگر وہ تقلید کو شرک کہتی ہے تو پھر نکاح نہ رہا, اور اگر تقلید کو ایمان کہتی ہے تو اپنا دعویٰ کیا, نکاح باقی رہا. تو اس نے کہا بیٹا بات یہ کہ آپ نے بھی اسی گھر میں رہنا ہے, میں نے بھی گھر میں رہنا, چلو بس اپنے اپنے کام میں لگے رہو. تو بعض بچوں کی فہم بہت اچھی ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کی بسم اللہ کرانے کے لیے. میں گیا تو میں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. حضرت کہتے ہیں میں بار بار کہہ رہا لیکن بچہ کہہ رہا میں نہیں پڑھوں گا. تو میں نے سوچا کہ اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا نہیں پڑھو گے؟ تو وہ کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا. تو اس طرح رسماً چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو لے گا. حضرت فرماتے ہیں میں اس سے پوچھا بیٹا بتاؤ کہ تم کیا نہیں پڑھو گے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میں وہ نہیں پڑھوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں. بعض بچوں میں عرض کر رہا تھا. خیر بات چل رہی تھی وجود باری تعالیٰ پر. دنیا میں کسی چیز کے وجود کی دو دلیلیں ہوا کرتی ہیں. نمبر ایک, آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. نمبر دو, جو ذات اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ کر آئی ہے اگر وہ سچی ہے تو سچے کی تصدیق کرنے یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ چیز موجود ہے. آپ میں سے کئی احباب ہیں جو کراچی گئے ہوئے ہیں, کئی احباب ہیں جو کراچی نہیں گئے ہوئے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جا کر کراچی کو دیکھا ہے, کراچی کا شہر گھوما ہے, تو وہ کراچی کے وجود پر یقین رکھتے ہیں عیاناً. کئی ایسے ہیں جنہوں نے کراچی نہیں دیکھا لیکن جو کراچی دیکھ کر آئے ہیں ان کی بات پر یقین رکھتے ہوئے کراچی کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو بات تھی نا مناظرے کی جس میں الزامی جواب بھی تھا. تحقیقی جواب یہ ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس پر یا تو اسی قاعدے کی روح سے یا تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے پیغمبر جو سچوں کے سردار ہیں وہ عرش مولا پر جا کر رب کی ذات کو دیکھ کر آئے ہیں، تو سچا بندہ دیکھ کر آئے اور ہمیں آ کر بتا دے، یہ بھی اس چیز کے وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے اپنے عقائد اور نظریات کو ببانگ ظہور بیان فرمایا ہے، اور اس پر اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا، اشکال کیا، تو اس کا پھر جواب دیا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا اور بڑا سننے والا واقعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بغداد میں، شہر کوفہ میں، یہودیوں نے ایک پروگرام یہ بنایا کہ ہم اپنے طریقے تبلیغ کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں اور عوام کے سامنے اس طرح رکھتے ہیں کہ عوام ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہود کے علماء بیٹھے، انہوں نے کہا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے؟ کہنے لگے طریقہ کار یہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھیں کہ دیکھیں اس بڑے صغیر میں بہت سے طبقوں میں سے بڑے طبقے، اس میں کوفہ میں بڑے طبقات میں سے 3 بڑے طبقے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی اور نمبر 3 یہودی۔ ان 3 کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف عقائد رکھنا درست نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کریں، اتفاق سے رہیں، پیار و محبت سے رہیں۔ تو جو چیز ہمارے نزدیک اتفاقی ہو اس کو ہم لے لیں، اور جو چیز اتفاقی نہ ہو اس کو چھوڑ دیں۔ آپس میں انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم یہ لوگوں کو باور کرائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں عیسائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں یہودی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانتے ہیں مسلمان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا نبی ایسا ہے جس پر یہ تینوں طبقے متفق ہیں۔ جب ہم یہود کو دیکھتے ہیں تو یہود کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تینوں طبقے متفق ہیں، یہ تینوں طبقے متفق ہیں۔ عیسائی بھی ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں کہ پیغمبر بنی اسرائیل کے، مسلمان بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں کہ جن پر تینوں طبقے متفق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے، مسلمان تو مانتے ہیں، عیسائی تو مانتے ہیں، لیکن یہود ان کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، مسلمان تو مانتے ہیں لیکن یہود اور عیسائی ان کو نہیں مانتے۔ تو طے یہ کیا جائے کہ ایسی ذات جس پر سب کا اتفاق ہو، اس کی دعوت پیش کی جائے، اس کا کلمہ پڑھایا جائے اور لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں، اور وہ ان 3 پیغمبروں میں سے صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا جائے۔ یہ دعوت لے کر یہود نے پروپیگنڈا کیا اور کوفہ کے علاقے میں اور اس کے بازاروں میں اور گلی محلوں میں جانے کے لیے۔ ان کی ملاقات سب سے پہلے ایک تاجر سے ہوئی جو تجارت کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے جا کر یہ دعوت پیش کی کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں اور ہم سب کا اتحاد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو عام آدمی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ میں کسی مدرسے سے کسی مولانا صاحب کو بلا لیتا ہوں، ان سے آپ کی بات کراتے ہیں، کیونکہ وہ عالم ہیں، آپ لوگ بھی علم والے ہیں، تو آپس میں آپ بات کریں۔ وہ چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں۔ اس وقت امام صاحب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اپنی درسگاہ میں نہیں تھے۔ وہاں پر جا کر پتہ کیا کہ کوئی بندہ ہو جو بات کر سکتا ہو، اس طرز کا بندہ ہے اور یہ دعوت دیتا ہے۔ وہاں پر طلبہ میں سے ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر میں بات کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ تو بہت چھوٹے، آپ کیسے بات کر لیں گے؟ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ خیر، اس بچے کو ساتھ لیا، دکان پر آ گئے اور وہ یہودی عالم بیٹھا تھا۔ خیر، اس نے کہا یہی بات پوری جو میں نے پہلے عرض کی اس نے پیش کی، اور کہا کہ جب ہمارا سب اتفاق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین یہود، اس کو مان لیا جائے۔ تو جب انہوں نے بات رکھی تو اس طالب علم کے سامنے بھی بات رکھی، اس کو مانا جائے۔ طالب علم کہنے لگا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یہ موسیٰ تھا کون؟
उन्होंने कहा आप नहीं जानते? उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता कौन था मूसा। उन्होंने कहा आप कैसे आदमी हैं, आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कुरान मजीद तो पढ़ा है, तो फिर मूसा को नहीं जानते? उन्होंने कहा अच्छा मूसा बनी इसराइल वाले पैगंबर, हाँ उनको तो जानता हूँ। कहा हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे थे हजरत ईसा की, ईसा कौन है? यहूद कहने लगे कि ईसा का आपको नहीं पता? उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता ईसा को। आप आलिम हैं? उन्होंने कहा आलिम हूँ, लेकिन ईसा को तो नहीं जानता। कहने लगे ईसा वही है जिनका तस्करा आपके कुरान करीम में मौजूद है। उन्होंने कहा हाँ मैं उस ईसा को जानता हूँ। अब अगली बात सब उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा बात यह है न मैं किसी ईसा को जानता हूँ न ही किसी मूसा को जानता हूँ, हाँ उस ईसा को जानता हूँ जिसका जिक्र कुरान में है, उस मूसा को जानता हूँ जिसका जिक्र कुरान में है। ईसा और मूसा को अगर मुसलमान मानेंगे तब उस वक्त मानेंगे जब कुरान मजीद को मान लें। आप ईसा और मूसा की बात करते हैं, हम ईसा और मूसा को कुरान करीम की रूह से मानते हैं। लिहाजा जब हमने इत्तिफाक करना है तो इत्तिफाकी राय ये है पहले सब कुरान को माने, फिर उस कुरान के ज़रिए से इनको मान लें। इस पर वो यहूद बिल्कुल लाजवाब हो गया और उस ताजिर की दुकान से चला गया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अकायद और नज़रियात का प्रचार और उस पर होने वाले इतराज़ का जवाब बड़े फ़हम तफ़हीम और अच्छे मलका और अच्छे उसलूब के साथ देना, ये हमारे अकाबरीन का दर्ज चला आ रहा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जबल इस्तिक़ामत, आपके दौर में एक मसला बहुत ज़्यादा उठा था, खल्क़ कुरान। कुरान करीम को मखलूक मान रहे थे मुअतज़िला, और उनका इतना हवा और इतना असर था कि खलीफा वक्त भी इससे जांबर ना हो सका, वो उसको भी इस अकीदे का कायल होना पड़ा। मुअतसिम बिल्लाह वक्त का खलीफा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ये इमाम थे, इमाम अहलुस सुन्नह। उस वक्त जो काजी भी था और मुअतज़िला का इमाम भी समझा जाता था, उसका नाम भी था अहमद बिन अबी दाऊद, उसका पूरा नाम था। खलीफा के दरबार में दोनों जमा हुए। जमा होने के बाद लोगों ने कहा कि दोनों बंदे जमा हैं, आप इन दोनों की गुफ्तगू करा दें ताकि हक का पता चल जाए कि आज हक क्या है और बातिल क्या है। अब खल्क़े कुरान पर जो मुअतज़िला ने दलील दी है, आप उस दलील को सुने, आप हैरान रह जाए। उसने दलील क्या दी? उसने कहा दलील मेरी ये है कि आप बताएं कुरान करीम शय है या शय नहीं है। आप कुरान को शय उन कहते हैं या ला शय कहते हैं? हज़रत ने फरमाया माज़अल्लाह कि हम कुरान को ला शय कहें, कुरान तो शय है। उसने कहा अगर कुरान को आप शय मानते हैं तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का खालिक है। आप चूँकि तलबा हैं, लफ्ज़ कुल मुज़ाफ़ है, शै मुज़ाफ़ इलैह है। खालिकु कुल्ली शै, ये खालिक जो है ये इस्म फ़ाइल का सीगा है। जब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का खालिक है और कुरान को भी आप शय कहते हैं तो साबित हुआ कि अल्लाह कुरान का भी खालिक है। जब अल्लाह कुरान का खालिक है तो कुरान क्या बना? मखलूक। तो अकीदा मुअतज़िला का साबित हो गया कि कुरान मखलूक है। ये दलील थी जो मुअतज़िला ने दी, और उस वक्त के लोग बड़े इसको अच्छे तासुर में लेने लगे कि वाकई बड़ी अच्छी दलील दी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह खड़े हुए, आपने फरमाया कि अगर यही बात है तो मुझे आप एक बात बताओ, अल्लाह जब मखलूक को पैदा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह लफ्ज़ कुन फरमाते हैं। लफ्ज़, कुरान तो कलाम है ना, तो लफ्ज़ कुन फरमाते हैं। ये लफ्ज़ कुन ये भी कलाम है, और बकौल आपके कलामुल्लाह मखलूक है। तो लफ्ज़ कुन जो अल्लाह ने फरमाया कुरान को पैदा करने के लिए, ये लफ्ज़ भी चूँकि कलाम था, बकौल आपके अकीदे के मखलूक है, इसको पैदा करने के लिए भी लफ्ज़ कुन फरमाएंगे। और ये लफ्ज़ कुन भी आपके अकीदे के रूह से मखलूक है, इसको पैदा करने के लिए कुन फरमाएंगे। लफ्ज़ कुन का एक तवील सिलसिला चलता जाएगा, और इसे क्या कहते हैं? तसलसल। और तसलसल अकल की रूह से बातिल है। लिहाजा आपकी ये दलील कि कुरान मखलूक है, ये दलील बातिल है। अब आप बताएं कितनी वजनी दलील थी और कितना वजनी जवाब उसका दिया। क्योंकि खलीफा पर इसका असर था। लोगों ने कहा कि दलील से नहीं मानेगा,
آپ اس کو قید کرا دیں تو آپ پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ یہی دور چل رہا ہے، مامون الرشید کا دور آتا ہے، شیخ عبدالعزیز المکی رحمہ اللہ ان کے دور ہے، ادھر سے مامون الرشید کا دور ہے۔ مامون پر بھی یہی عقیدہ غالب ہے۔ مامون کے دربار کے جو علماء تھے معتزلی علماء، مامون کو اتنا ابھارا کہ جو شخص اس عقیدہ کا کہ قرآن مخلوق نہیں کلام اللہ ہے پرچار کرتا یا بات کرتا تو مامون اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ ایک لمبا سلسلہ علماء کے قتل کا اس نے چلایا۔ شیخ عبدالعزیز المکی رحمہ اللہ حق کو بیان کرنے کے لیے مکہ سے اٹھے اور اس کے پاس پہنچے اور اس کے دربار میں بڑی جرت کے ساتھ تقریر کی اور اس کو جھنجھوڑا کہ تو غلط عقیدے پر ہے، اور ایسی تقریر کی، علماء لکھتے ہیں ایسے تقریر کی جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ کر سمجھاتا ہے۔ دربار ہو خلیفہ کا، قوت اور سطوت اور سلطنت ہے، اور ایک شخص اس طرح اس کے دربار میں ڈانٹ رہا ہو۔ خیر خلیفہ نے ضبط سے کام لیا، جب آپ تقریر کر کے ختم ہو چکے، تقریر ختم فرما چکے، تو خلیفہ نے کہا کہ آپ کی تقریر کے جو سخت الفاظ تھے ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو یہیں ڈھیر کر دوں، آپ کا خون جو ہے وہ بہا دوں، لیکن چونکہ آپ کی نیت اچھی معلوم ہوتی ہے اس لیے میں آپ کی اور معتزلی علماء جو ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کی گفتگو کراتا ہوں۔ جو اپنی دلیل کو پیش کر کے دوسرے کی دلیل کو ساکت کر دے گا وہ میرے ہاں بڑا مقام کا مالک ہوگا، اور اگر تمہاری دلیل نہ نکلی تو پھر تمہیں برسر عام قتل کرا دوں گا۔ اتنی قوت کے ساتھ اس نے دبدبے کے ساتھ شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بات کی۔ مورخین لکھتے ہیں ایک طرف شیخ عبدالعزیز مکی رحمہ اللہ اور دوسری طرف معتزلی علماء تھے۔ ایک دلیل دیتا تو محسوس یہ ہوتا کہ اس دلیل کا توڑ نہیں ہے، جب دوسرا کھڑا ہوتا دلیل کا توڑ کرتا تو کہا جاتا کہ واقعی دلیل کا توڑ ہوا۔ پھر یہ دلیل دیتا تو یہ محسوس ایسا کرتا کہ اس دلیل کا توڑ نہیں، لیکن شیخ مکی رحمہ اللہ جب اس کا توڑ کرتے تو لوگ اشش کر اٹھتے۔ یہ جو گفتگو کا اور مناظرے کا دورانیہ ہے یہ طویل ہوتا گیا، رات کافی دیر تک یہ چلتا رہا۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو معتزلی علماء میں سے ایک عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا عبدالعزیز مکی اب سنبھل کے بیٹھنا، اب ایسی دلیل آ رہی ہے کہ یہ دلیل پتھر سے بھی توڑنا چاہو تو نہیں توڑ سکتے۔ دلیل کیا دی؟ یہی دلیل دی۔ اللہ کہنے لگا اللہ کو شے مانتے ہو، کلام اللہ کو قرآن کریم کو شے مانتے ہو یا لا شے مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا شے مانتا ہوں۔ اس نے یہی دلیل دی کہ جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو قرآن چونکہ شے ہے قرآن کا بھی خالق ہے۔ شیخ عبدالعزیز مکی فرماتے ہیں کہ یہ دلیل سننا تھا کہ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے کہا کہ یہ دلیل اتنی بھاری ہے میں کیسے جواب دوں گا۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ میرے دل میں اس کا ایسا جواب ڈال دے جس سے یہ لوگ ساکت ہو جائیں اور عوام کے دل میں بھی بات آ جائے، عوام اس کو تسلیم کریں، کوئی بہت مشکل بات نہ ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے اللہ سے دعا کی اسی دوران میرے دل میں ایک بات آئی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفس مانتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے مانتے ہیں۔ شیخ فرمانے لگے بالکل مانو گے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ اپنے نفس یعنی اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے۔ جب اللہ کا نفس ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر تمہاری دلیل کو مانا جائے اللہ نفس ہے اور ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو جواب اس دلیل کا دو گے وہی تمہاری دلیل کا جواب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ معتزلہ سوچ میں پڑ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس پر پھر مامون کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ شیخ عبدالعزیز مکی نے جو دلیل دی ہے واقعی اس سے معتزلی علماء ساکت ہو گئے ہیں۔ میں اپنا عقیدہ بدلوں یا نہ بدلوں یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات یقین سے کہتا ہوں یہ مناظرہ جیت گئے، معتزلی مناظرہ ہار گئے۔ بھرے میدان میں، بھرے دربار میں ایسا ہوا کہ شیخ مکی رحمہ اللہ جو اہل سنت والجماعت کے مسلم امام تھے ان کی بات کو پورے شہر میں منادی کرا دی گئی کہ آج کلام اللہ
القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ عقیدہ آج لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اپنے نظریات کا دفاع اور دلیل کی بنیاد پر دفاع جو ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی تاسیس کی وجہ بنا ہے، یہ طرز ہمارے اکابرین سے ہمیں ملا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو میں نے بات عرض کی ہے، اس میں شیخ مکی رحمہ اللہ نے جو دلیل دی ہے، اس دلیل کو اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل الزامی۔ آپ کا فریق مخالف کچھ مقدمات پیش کرتا ہے اور ان مقدمات کی بنیاد پر آپ کا فریق مخالف دلیل اور نتیجہ پیش کرتا ہے، آپ اس کے مسلمہ مقدمات کو لیں، ان کی بنیاد کو بنا کر آپ دلیل پیش کریں، اسے کہتے ہیں دلیل الزامی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی میں ہے، یہ میں دو واقعات عرض کر رہا ہوں دلیل الزامی پر۔ ایک عیسائی پادری آیا، واسرائے سے ملا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کا جو بڑا عالم ہو اس سے ملاؤ، میں نے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ دہلی میں موجود ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان سے بات کر لو۔ وہ شخص آیا اور آپ سے بات کی، ایک سوال، 3 سوال کیے۔ ایک سوال ان میں یہ تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کے نبی اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود جب میدان کربلا میں ان کا بیٹا نواسا، ان کا نواسا ذبح ہو رہا ہے، ان کی گردن کو اڑایا جا رہا ہے، تو آپ کے نبی کچھ نہ کر سکے؟ آپ کے نبی نے رب سے نہ کہا کہ اے اللہ میرا نواسا ذبح ہو رہا ہے، میرے نواسے کو بچائے؟ آپ کے نبی نے باوجود اتنی بڑی ہستی ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض نہیں کیا تھا کہ میرے نواسے کو بچائے؟ آپ سمجھے اعتراض؟ سمجھے؟ اتنی بڑی ہستی ہے اور اپنے نواسے کے لیے خدا سے مانگ نہ سکی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے نواسے کو بچا نہ سکی، وہ کیسی بڑی ہستی ہے؟ یہ اس نے اعتراض کیا۔ بظاہر اعتراض بہت بڑا ہے، عقلی قسم کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا نواسا میدان کربلا میں لڑ رہا تھا اور دشمن ان کا سر کاٹ رہے تھے، تو ہمارے نبی نے اللہ کی دربار میں دعا کی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، یا اللہ میرا نواسا ہے، لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے، اس کا لوگ خون بہا رہے ہیں، اس کو بچا لے۔ ہمارے نبی نے اللہ کے دربار میں یہ بات کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جن کے ہاتھ میں آپ کا نواسا ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہود کے ہاتھ میں تھا تو اس وقت یہود قتل کر رہے تھے، وہ اس سے بھی سخت ظالم تھے، میں اپنے بیٹے کو وہاں سے نہ بچا سکا، وہ اس کو سولی چڑھا کے ختم کر چکے، میں جب اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو تمہارے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ یہود کا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے سولی پر چڑھایا اور آپ مصلوب ہوئے، اس کے بعد 3 دن بعد پھر زندہ ہوئے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں کتنی وزنی دلیل ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، اگر یہ اعتراض مسلمانوں پر کرتے ہو تو یہی اعتراض تم یہود پر پہلے ہوتا ہے، جو جواب تم دو گے وہی جواب مسلمان دیں گے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت استاد جی کے ساتھ پیش آیا کہ فریق مخالف جو دلیل دے اسی کو بنیاد بنا کر آپ اس سے بات کریں۔ ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حدیث حجت نہیں ہے۔ استاد جی پوچھنے لگے کہ آپ اس کی دلیل دیں کہ حدیث حجت کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے اور کچھ نہ لکھو۔
یہ جو تم لکھ رہے ہو یہ تو حدیث ہے، تو حدیث حجت نہیں، کیونکہ نبی نے خود فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ صحیح مسلم میں فرمایا۔ استاد جی فرمانے لگے، میں نے اس سے پوچھا یہ جو آپ صحیح مسلم کے پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ حدیث ہے۔ کہا اگر حدیث حجت نہیں ہے تو تم پیش کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب وہ چیز پیش کر رہے ہو جو تم حجت نہیں مانتے۔ یہ تو ایسے مثال ہے نا، آپ ایک بندے کو عدالت میں لے گئے، آپ کے بارے میں ایک گواہی دینی تھی، لیکن آپ لے اس کو جا رہے ہو جس کی گواہی آپ کے خلاف ہو، تو آپ کا لے جانا ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو ایسا بندہ جو حدیث کو حجت نہیں مان رہا، دلیل میں وہ حدیث پیش کر رہا ہے، تو حدیث پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث کو خود حجت مان رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دلیل الزامی۔ چلیں بس کرتے ہیں، طبیعت بہت زیادہ مسئلہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اکابرین کی اس فہم، تفہیم اور افہام کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ مخالف کی دلیل کو توڑنا، اس کا طرز اور یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ عطا ہوتا ہے، آپ ایک چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ آپ ماہرین کے پاس چلے جائیں۔ سب سے عظیم بات یہ ہے، آپ ماہرین کے پاس چلے جائیں۔ جو بندہ ماہرین کے پاس جاتا ہے تو ماہر سے جو چیز سیکھتا ہے وہ پھر میدان میں آپ کو شاہ سوار بنا دیتی ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، وہاں پر مجھے ایک عالم سے انہوں نے ملاقات کرائی، بسطۃ فی العلم والجسم، بہت ہی قوت والا تھا اور علم میں بہت تگڑا تھا۔ تو مجھے کہا کہ حضرت یہ فلاں فلاں فنون میں اچھا ہے، ماہر ہے۔ استاد جی فرمانے لگے کہ آپ اسے میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو کچھ گر سکھا دوں۔ تو کہتے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے اس کے علم کی تعریف کی اور آپ فرماتے کہ میرے پاس آ جائے۔ استاد جی نے فرمایا، میں نے ان کو یہ جواب دیا، بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ میوے مغزات کھاتا ہے، بادام کھاتا ہے، بڑا ہٹا کٹا ہے، لیکن اکھاڑے میں وہ کب لڑے گا؟ جب اس کو لڑائی کے گر آئیں گے۔ اور ایک آدمی ہے جو پہلوان کہلاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ سنگل پسلی ہے، بالکل باریک سا خشک ہے، لیکن گر جانتا ہے۔ تو اب اتنا بڑا پہلوان اس کمزور پہلوان کے ساتھ لڑے گا تو چونکہ اس کو گر اور داؤ آتے ہیں، اس لیے اس موٹے تازے پہلوان کو گرا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ کا یہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن علم کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا، یہ گر ہے اور یہ ہم فن والوں کے پاس ہے۔ اس کو میرے پاس بھیجو، انشاءاللہ ہم فن ایسا سکھائیں گے کہ اس کو علم کے استعمال کا طریقہ آ جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے جب فن سیکھنا ہے تو وہ فن والوں کے پاس آئے۔ دوسری اہم چیز علوم کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو کچھ پڑھے اس پر عمل کرے۔ جب انسان اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علوم عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ حدیث میں ہے، من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم۔ اپنے پڑھے ہوئے پر انسان عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ چیزیں کھولتا ہے جو اس میں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پڑھی ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کھول دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ آخری عمر میں تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اگر اسلام کے اصول میں اور اسلام کے فروع پر کوئی شخص اعتراض کرے، تھانوی 2 منٹ میں اس کا جواب دے سکتا ہے، 2 منٹ میں اس کو صاف کر سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا، غالباً یہ مولانا شبیر علی صاحب تھے جو آپ کے بھتیجے تھے، بھانجے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا ہے۔ شیطان بھی تو ایک چیز ہے نا، تو کیا اللہ کی رحمت نے شیطان کو بھی ڈھانپا ہے؟ اب یہ سوال اس بندے نے کیا، واقعی گہرا سوال ہے۔ حضرت نے فرمایا، اب دیکھیں اگر حضرت فرماتے کہ نہیں ڈھانپا تو رحمتی وسعت کل شیء کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو ڈھانپ رہی ہے۔ اور اگر کہتے کہ رحمت نے ڈھانپا ہے تو رحمت نے کیسے ڈھانپا ہے؟ وہ تو راندہ درگاہ ہے، وہ تو عبدالآباد جہنم میں جلے گا، ڈھانپا کیسے ہے؟ ہاں میں جواب دیں تب بھی اعتراض ہے، نہ میں جواب دیں تب بھی اعتراض ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت نے شیطان کو ڈھانپا ہے۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے ڈھانپا ہے؟ وہ تو مردود ہے، رجیم ہے۔ فرمایا کہ اس کو مثال سے سمجھو،
ایک आदमी है जो चोर है, उसकी चोरी पकड़ी गई है, अब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, जज ने कहा इसको 100 कोड़े लगा दो, 100 जूते लगा दो। जब कोतवाल के पास आया, सिपाही के पास आया, सिपाही ने कहा यार तुम्हें तो 100 जूते लगने थे, लेकिन मैं 20 माफ़ करके 80 लगा देता हूँ, आप बताएं इस चोर पर इस सिपाही की तरफ से रहमत और करम है या नहीं? फरमाया कि यही बात थी जब अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया था कि आदम को सजदा करो, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, तो उस वक्त का तकाजा ये था कि इस जुर्म की पादाश में भस्म कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह का करम और रहमत देखें, उसने क़यामत तक मोहलत मांगी, रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी। रहमत नहीं तो और क्या है? हमारे अकाबिरीन के आप उलूम पढ़ें, आप हजरात को अंदाज़ा हो। तो अपने पहली बात ये कि फ़न वालों के पास रहना और फ़न वालों से फ़न सीखना। नंबर 2, अपने पढ़े हुए पर अमल करना। नंबर 3, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करना। तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करना। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ीहन व सूफ़ियन फ़कुल लैसा वाहिदा व इन्नी व हक़्क़िल्लाहि इय्याका अंसहु फ़ज़ालिका क़ासिन लम तज़ुक़ क़ल्बुहु तुक़ा व ज़ाका जहूलुन कैफ़ ज़ुल जहल यसलुहु। फरमाए बंदे में 2 चीज़ें उरूज की होनी चाहिए। नंबर 1 तक़वा हो, मुत्तकी हो, और नंबर 2 फ़िक़्ह, समझ बूझ और फ़क़ीह हो। फ़िक़्ह से बहरावर हो और नंबर 2 तक़वा से बहरावर हो। ये बंदा फिर मैदान में अजीम इंसान बनेगा। अगर तक़वा ना हो ये जाहिल होगा, और जाहिल में सलाह और अच्छाई नहीं होती। और अगर तक़वा ना हो तो और अगर उसमें फ़िक़्ह ना हो तो फ़क़ीह आदमी किसी के रहनुमाई नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें इंसान में होनी चाहिए। तक़वे को ज़ाहिर तौर पर इख्तियार करें, लाजमी तौर पर इख्तियार करें। और चौथी बात ये कि इंसान को अपने मुताले को हमेशा ताज़ा रखना चाहिए। आप मुताला, इस फ़न का मुताला करें, अपने दलाइल समझें, अपने दलाइल को याद करें। फ़रीक़ मुखालिफ दलील कौन सी देता है उस दलील को देखें, उसको परखें, उसमें सुकुम क्या है वो देखें। उसके जवाबात जो हमारे अकाबिर लिखे हैं, कुतुब में मौजूद हैं, आपको मरकज़ से मिलते हैं, उन दलाइल के जवाबात भी याद करें। इंशाअल्लाह ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान में ये मलका और लियाकत पैदा होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अक़ायद और नज़रियात को फैला भी सकेगा और उन पर वारिद होने वाले इतराज़ का जवाब भी दे सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़हम, इफ़हाम और तफ़हीम के मलका अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।